ایک لرزہ خیز قتل زیادتی کا نشانہ بننے والی ایک نوجوان لڑکی، ایک ایسا ملزم جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وقوع 12 اپریل 2013 کا ہے، جب لاہور کے علاقے بلنکیا ٹاؤن میں پولیس گشت پر مامور تھی۔ ان کو ایک کال موصول ہوئی کہ ڈی بلاک کے ہاؤس نمبر 3 میں ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر کوئی 20 سے 22 سال کے درمیان ہے، اس کی لاش موجود ہے جس کے سر پر گولی کا نشان لگا ہوا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی، اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف لبنہ نظر نامی ایک لڑکی جو 2 دن پہلے گھر سے اپنے دفتر کے لیے نکلی تھی، لیکن شام کو گھر واپس نہیں آئی، جس کے والدین اور اس کے رشتہ دار اس کو ڈھونڈنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ 16 اپریل کو اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ لاہور کے جناح ہاسپٹل کے سرخانے میں ایک نامعلوم لڑکی کی لاش موجود ہے، جس کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان ہے۔ تو اس کے والدین اپنی بیٹی کے گمشدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، تو یہ سرخانے میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے۔ جب ان کے سامنے لاش لائی گئی تو بدقسمتی سے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی جمنہ نظر کی لاش تھی، جس کو دیکھ کر یہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی، جہاں گواہان محمد شبیر، عبدالستار اور محمد ساجد نے یہ بیان دیا کہ ہم نے ثاقب حسین اور اس کے بھائی یاسر حسین کو اس لڑکی کی لاش جو ہے بلنکیا ٹاؤن میں پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور چالان جو ہے ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا گیا۔ 8 دسمبر 2015 کو ان ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور پراسیکیوشن کی طرف سے ان ملزمان کے خلاف 13 گواہ پیش کیے گئے، جن پر جرح بھی کی گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب ملزمان کی اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 342 CRPC ریکارڈ کرنے کا ٹائم آیا تو عدالت کو یہ محسوس ہوا کہ ملزم ثاقب حسین نہ تو بول سکتا ہے نہ ہی سن سکتا ہے، جس وجہ سے ملزم کے وکیل نے یہ موقف لیا کہ ثاقب حسین جو ہے پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، جس وجہ سے اس کا ٹرائل کورٹ میں نہیں چل سکتا، اور ان کے وکیل نے انڈر سیکشن 465 اینڈ 466 CRPC ایک درخواست عدالت میں دی۔ لیکن میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ تھا کہ ملزم ثاقب حسین پاگل یا ذہنی مریض نہیں ہے، بلکہ صرف جسمانی طور پر بولنے اور سننے سے قاصر ہے۔ تو عدالت نے انڈر سیکشن 341 CRPC اس کیس کا ریفرنس لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا، جہاں لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کا بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا اور کچھ اہم مشاہدات کیے، جن میں سب سے پہلے یہ تھا کہ عدالت کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ ملزم اگر بول یا سن نہیں سکتا تو وہ اشاروں کی زبان سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق وکیل دیا گیا تھا، جس نے ان کے گواہان پر جرح بھی کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کا جو ٹرائل ہے بڑے منصفانہ انداز میں چلایا گیا ہے۔ عدالت نے سیکشن 341 CRPC کی تشریح کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر ملزم پاگل نہیں ہے تو ٹرائل کورٹ اس کا ٹرائل چلا سکتی ہے، لیکن قانون کا یہ اصول ہے کہ عدالت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ذریعے، اس کے دوستوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، تاکہ ملزم کو عدالت کی کارروائی مکمل طور پر سمجھائی جا سکے۔ اور عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسی صورت میں ٹرائل کورٹ ملزم کا ٹرائل چلا سکتی ہے، لیکن اگر ملزم کو سزا دینی ہوگی تو ٹرائل کورٹ وہ سزا نہیں دے گی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ بھیجے گی اور لاہور ہائی کورٹ یہ طے کرے گی کہ ملزم کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ نے سیکشن 341 CRPC کی روح کے مطابق کام نہیں کیا، اور اس کیس کو ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کیس کی مکمل کارروائی قانون کے مطابق کی جائے۔ ناظرین، اس کیس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی معذوری کو ڈال بنا کر قانون سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن ساتھ ہی قانون کسی معذور کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے صفائی پیش کرنے کا مکمل موقع ملے۔